अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी तक पाँव से लिपटी हैं ज़ंजीरें ग़ुलामी की, अभी तक पाँव से लिपटी हैं ज़ंजीरें ग़ुलामी की। दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। जनाब सदर बशीर अहमद मुग़ल साहब, सेंट्रल प्रेसिडेंट यूनाइटेड पाकिस्तान सरदार अब्दुल रऊफ़ खान साहब, सेंट्रल सेक्रेटरी फाइनेंस मोहम्मद अब्बास साहब और मेरे नहायत काबिल एहतराम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम और यौम आज़ादी मुबारक। मेरे दोस्तों, मैंने काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के उन्वान से अपने मौज़ू का आगाज़ इस कोटेशन से किया कि they appear taller not because we are shorter than them but because we are on our knees। कि वो कदावर इसलिए नहीं नज़र आते कि वो हमसे बहुत ज़्यादा कदावर हैं, बहुत ऊंचे हैं, बल्कि ये भी हो सकता है कि हम अपने घुटनों पर हों। इल्लामा इकबाल ने फरमाया कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदों में, पहनाती है मर्दों को ताजे सरेदारा। मेरे दोस्तों, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, इसमें कोई शक नहीं। और इसका नशा, इसकी कदर वही लोग जानते हैं जिन्होंने इसका मज़ा चखा हो। आज़ादी, फ्रीडम जो कि हम समझते हैं हमें हासिल है, हमें इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से आज जो ये तजदीद अहद का दिन, जिसको हम जश्न के तौर पर मनाते हैं, और हम समझते हैं अपने बच्चों के हाथों में झंडे पकड़ा के, मोटरसाइकिलों के पीछे झंडे बांध के, गाड़ियों के ऊपर सब्ज़ हिलाली परचम जो कि हमारे दिलों के बहुत करीब है, और लफ्ज़ पाकिस्तान उसके जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, क्योंकि इस लफ्ज़ के साथ हमारी वालिहाना मोहब्बत है, ये हमें अपनी तरफ खींचता है, इसके साथ हमारे दिल धड़कते हैं। हम बड़ी खुशी से 14 अगस्त मनाते चले आए हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए रुक के देखना होगा कि क्या वाकई पाकिस्तानी कौम बहैसियत पाकिस्तानी हम इनफैक्ट आज़ाद हैं या नहीं। एक तो जज्बाती तौर पे ये कह देना कि हम आज़ाद हैं जी, हमें सुबह घर से निकलने से कोई नहीं रोक सकता, हमें मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, हमें नौकरी पे जाने से कोई नहीं रोक सकता, हमें स्कूल कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता, हमें चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त से कोई नहीं रोक सकता। ये आर्गूमेंट्स दे के हम कहते हैं जी हम आज़ाद हैं। लेकिन दोस्तों, कभी हमने इस पे गौर किया कि हकीकी आज़ादी क्या होती है? इंडिविजुअल लेवल पे आज़ादी क्या है, नेशनल लेवल पे आज़ादी क्या है? किस इंडिविजुअल को हम कह सकते हैं कि वो आज़ाद है? किस नेशन को हम कह सकते हैं कि वो आज़ाद है? मेरे दोस्तों, ऑन द इंडिविजुअल लेवल, एक इंडिविजुअल की सतह पे
آزادی اس کو کہتے ہیں کہ ایک فرد اپنی زندگی کے فیصلے بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، اپنے مستقبل کے، اپنے بچوں کے، اپنے گھر کے، اپنے نیڈرز کو چننے کے، کہیں آنے جانے کے حوالے سے وہ خود کر سکے، اپنی رائے کا اظہار آزادانہ طور پہ کر سکے، اپنا مافی الضمیر آزادی سے بیان کر سکے، اپنے کلچر کو ایکسرسائز فریلی کر سکے، اپنا حق انصاف فریلی مانگ سکے. یہ سارے وہ رائٹس ہیں جو ایک انڈیویجول کو حاصل ہیں. وہ اس وقت تک یہ سارے رائٹ فریلی ایکسرسائز کر سکتا ہے جب تک وہ کسی اور کے رائٹ کو انفرنج نہیں کرتا. دس از واٹ انڈیویجول فریڈم از. اور یہی چیز ہم اوپر قوم کی سطح پہ جب ایک نیشنل سطح پہ لے جاتے ہیں تو when can we call a nation a free nation؟ جب کوئی بھی قوم اپنی داخلہ پالیسی اور اپنی خارجہ پالیسی اپنے شہریوں کے حق میں بغیر کسی کی دخل اندازی کے وداؤٹ اینی انٹرونشن آزادی سے بنا سکے، آزادی سے اپنی داخلہ پالیسی بنا سکے، آزادی سے اپنا بجٹ بنا سکے، آزادی سے اپنے وسائل ایکسٹریکٹ کر سکے، آزادی سے اپنے وسائل ٹریڈ کر سکے، آزادی سے اپنے وسائل اپنی قوم پر خرچ کر سکے، آزادی سے معاہدات کر سکے، آزادی سے جس سے چاہے دوستی کر سکے، آزادی سے جس سے چاہے تعلق منقطع کر سکے، وہ اپنی داخلی پالیسی اپنے آزاد ارادے سے بنا سکے اور وہ اپنی خارجہ پالیسی اپنے آزاد ارادے سے بنا سکے، اس قوم کو ہم آزاد قوم کہتے ہیں. اب میرے دوستو، یہ تو پیمانہ ہے. These are the parameters. یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جن کے اوپر ہم آزاد انڈیویجول کو اور آزاد قوم کو پرکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم آزاد نہیں پائے جاتے تو میرے دوستو دنیا میں غلامی سے بڑی لعنت کوئی نہیں. ٹیپو سلطان نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. میں یہ کہوں گا آزادی سے گزارا گیا ایک دن غلامی، قبضے، آکوپیشن، ذلت میں گزارے جانے والے ہزاروں سالوں سے بہتر ہے. اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے اسی دن غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے کا پہلا دن ہوتا ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگودوں میں، پہناتی ہے مردوں کو تاج سردارا. کہ یہ وہ سینٹیمنٹ ہے، یہ وہ ایموشن ہے، یہ وہ فیلنگ ہے کہ جب احساس ہو جائے کہ ہم غلام ہیں تو پھر انسان اگر اس کی فطرت صالح ہے، اگر اس کی فطرت مست نہیں ہو گئی تو پھر وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے. اور اگر غلامی کا احساس ہی نہ ہو، اس کو سوڈو آزادی کہا جاتا ہے، 2 نمبر آزادی، ہم اس کے نشے میں مست ہوں تو پھر وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں. اس لیے میرے دوستو ان پیرامیٹرز پہ ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں تو انڈیویجول کو دیکھیں. کیا ہمارا انڈیویجول، کیا پاکستان کے شہری، کیا پاکستان کے بچے، کیا پاکستان کے بوڑھے، کیا پاکستان کی خواتین، کیا پاکستان کے اسٹوڈنٹس، کیا پاکستان کے نوجوان اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں؟ سب سے بڑی آزادی جس کا ڈنڈورا ساری مغرب پیٹتا ہے، پھر ان کے پیج یہاں پر موجود سول سوسائٹیز اور صحافی پیٹتے ہیں کہ the biggest right you have is the right to choose your leaders. کہ سب سے بڑا رائٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ اپنے لیڈرز کو چننے کا. یعنی آپ کی رائے آزاد ہے اپنے لیڈرز کو چننے میں. یہ میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈرز چننے میں کتنے آزاد ہیں.
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि राय उस वक़्त आज़ाद होती है जब रोटी आज़ाद हो। जब आपकी रोटी किसी और के हाथ में है, आपकी राय आज़ाद कैसे हो सकती है? एक जागीरदार का मुजाहरा जागीरदार के खिलाफ राय नहीं दे सकता। इसी तरह पाकिस्तान में एक इंडस्ट्रियलिस्ट का मुलाजिम उसकी मर्जी के बगैर राय नहीं दे सकता। यहाँ पर हमारी रोटी सरमायादार जागीरदार ब्यूरोक्रेटों के हाथ में गुलाम है, हम उनके खिलाफ राय कैसे दे सकते हैं? आज़ाद अक़वाम में तो ऐसे होता है कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव एक इदारे का ऑफ अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी अपनी कंपनी की एक मुलाजिम को कहता है कि घर से आते हुए मेरे बच्चे को उठा लाना या घर से आते हुए मेरा जोड़ा उठा लेना, वो कोर्ट में उनके ऊपर अपील कर देते हैं और सीईओ को अपने हाथ नौकरी से हाथ धोने पड़ जाते हैं। क्या पाकिस्तान में यही सिचुएशन है? यहाँ में तो आम से बैंक का जो मैनेजर है वो अपने नीचे काम करने वालों से क्या क्या जाती काम करवाता रहता है। यहाँ तो आम स्कूल का हेडमास्टर अपने टीचर से क्या क्या घर के काम करवाते रहते हैं। उन बड़ी सतह के मगरमच्छों का तो सोचे भी नहीं। वो तो अपने नीचे रहने वालों का, वो जागीरदार, वो सरमायादार, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो डिक्टेटर, वो ब्यूरोक्रेट, वो जर्नल, वो जजेस, अपने नीचे काम करने वालों को अपनी मलकियत समझते हैं। क्या हम आज़ाद हैं? इसको आज़ादी कहते हैं। इसीलिए तो ये आपके इनविटेशन में ये बात लिखी गई कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर। मेरे दोस्तों, ये वो सहर तो नहीं है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। ये वो सहर तो नहीं है। हमें अपनी इस धरती, इस मट्टी, इस माँ से मोहब्बत है, लेकिन इसको भी तो गुलाम बनाया हुआ है, इसको भी तो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इसके अंदर रहने वालों को इसका सौदा किया जाता है टू द हाईएस्ट बिडर हु विल गिव अस मोर कमीशन ऑन दिस पर्टिकुलर डील। इस डील पर हमें ज्यादा बड़ा कमीशन कौन देगा? उन लोगों का जो इस मट्टी के अंदर नाखुदा बने हुए हैं, जो इस मट्टी के अंदर खुद को फिरौनियत के इतने बड़े दर्जे पे फायज रखे हुए हैं कि उन्होंने कभी बिल देने के लिए कतार में खड़े होने की ज़हमत नहीं गवारा की। उन्होंने कभी स्कूल में अपने बच्चे के दाखिले के लिए जो है वो जूतियां नहीं घिसकाई। उनके बच्चों को नौकरी के लिए मारे मारा फिरने नहीं पड़ता। उनके बच्चों को एडमिशन के लिए आगे पीछे दौड़ना नहीं पड़ता। उनके घरों की कभी बिजली नहीं गई, उनके घरों की कभी गैस नहीं गई। उनकी माँओं बहनों को दवाइयाँ के ना होने की वजह से, कभी इलाज के ना होने की वजह से तकलीफ़ें सहूलतें नहीं बर्दाश्त करना पड़ी। सबसे आला दवाइयाँ उनके लिए, सबसे आला इलाज उनके लिए, सबसे आला इंस्टीट्यूशन उनके बच्चों के लिए, बड़ी बड़ी और चमकती दमकती गाड़ियाँ उनके लिए। कभी ज़िंदगी में जब वो घरों से निकलते हैं तो रूट लग जाते हैं, घरों से निकलते हैं तो रूट लग जाते हैं और 300 अफराद के रूट्स लगे होते हैं। अगर गवादर से उन्होंने स्कर्दू आना हो तो उनके लिए स्पेशल C-130 टाइप तैयारे तैयार हो जाते हैं। उनके लिए जो है वो अलग से बोइंग 747 जैसे जहाज मुख्तस कर दिए जाते हैं। लेकिन जब वो भी रिटायर होते हैं तो इस मुल्क को इस काबिल नहीं समझते कि यहाँ रहें। हमारे मुल्क के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जर्नल्स, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े जज, अभी आप एक लिस्ट उठा के देख लें, उनमें से कितने पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। वो अफराद जो यहाँ के नाखुदा हैं, बाहर उनको ये प्रोटोकॉल नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। बाहर उनको भी कतारों में खड़े होना पड़ता है, बाहर उनको भी वही हुकूक होते हैं जो एक आम शहरी को होते हैं। यहाँ के नाखुदा होते हुए भी, यहाँ के फिरौन होते हुए भी वो यहाँ रहना तक गवारा नहीं करते और अपनी तमाम तर इन्वेस्टमेंट लेके इस मुल्क से चले जाते हैं। और फिर कोई उस पर क्वेश्चन करे तो उसे कहते हैं कि तुम गद्दार हो। यानी आप, जो आइन आपको राइट देता है, जो इस मुल्क का कानून आपको राइट देता है, हम टैक्स देते हैं, हम इस धरती के बच्चे हैं, हम इस धरती के बेटे हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं, वालियाना मोहब्बत करते हैं, और हम खड़े होकर पूछ भी नहीं सकते कि ये अरबों रुपए कहाँ से आए। और आप रिटायरमेंट के बाद ये भी गवारा नहीं करते इस मुल्क में रहें। ये जजीरा क्यों खरीद लिया, ये 70 अरब की कंपनी क्यों खरीद ली, ये आपके बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, ये आपके बड़े बड़ी जागीरें और बंगले और स्टेट्स और कंपनियां ये मुल्क से बाहर क्यों हैं? इसको आज़ादी कहते हैं।
اگر اپنے ملک کی قسمت کا رونا بھی ہم نہیں رو سکتے تو ہم کیسے آزاد ہیں؟ اپنے حقوق کا رونا بھی نہیں رو سکتے، حقوق مل جانا تو بات کی بات، آپ حقوق کا رونا بھی نہیں رو سکتے۔ انڈیویجول سطح پہ یہ آزادی ہے کہ کہیں آپ سرمایہ دار کے ہاتھ میں غلام ہیں، کہیں آپ جاگیردار کے ہاتھ میں غلام ہیں، کہیں آپ بیوروکریٹ کے ہاتھ میں غلام ہیں، کہیں جج کے ہاتھ میں غلام ہے جس نے آپ کو انصاف دینا تھا۔ یہاں تو کہا جاتا ہے کہ ₹1,00,000 کا وکیل نہ کریں، $2,00,000 کا جج کر لیں، آپ کا کیس حل ہو جائے گا۔ جن کے پاس انصاف کا رونا لے کے جانا تھا ان کا یہ حال ہے۔ کیا خاک آزادی ہے؟ یہ سچویشن ہے میرے دوستو ہمارے ملک کی، اور انٹرنیشنل سٹیج پہ اس کی تو بات ہی نہ کریں۔ کین وی میک آور اون فورن پالیسی؟ ہمیں تو رائٹ ہی نہیں ہے اپنے ایلائز چننے کا، ہمیں تو رائٹ ہی نہیں ہے اپنے معاہدے کرنے کا، ٹریڈ پارٹنرز چننے کا۔ جس دن سے ہمارے وجود میں آئے ہیں، آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پلیز گو اینڈ سرچ یور سیلف۔ بدنام زمانہ پالیسی، کنٹینمنٹ پالیسی، سامراج کی پالیسی، جو اس نے مزدور اور کسان انقلابات کے ارد گرد حصار باندھنے کے لیے قائم کی، جو اس نے رشین سوویت ریولوشن جو 1917 میں آیا اس کے خلاف کنٹینمنٹ پالیسی دوسری جنگ عظیم کے بعد بنائی وارسا پیکٹ کنٹریز کے مقابلے میں، اور چائنا کا انقلاب اور شمالی کوریا کا انقلاب، ان انقلابات کو روکنے کے لیے جو کنٹینمنٹ پالیسی بنائی، ہم تو سارے ان کنٹینمنٹ پالیسی کے معاہدات کا حصہ رہے۔ سیٹو، سینٹو اور اس کے علاوہ جتنے ایسے معاہدات، نیٹو کے نان نیٹو اتحادی ہونے کے ناطے جتنے آپ سارے معاہدات دیکھ لیں، آپ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، بریزنسکی ہے، ہنری کیسنجر ہے، بڑے بڑے تھنک ٹینکس، میڈلین آلبرائٹ ہے، آپ ان ساروں کی بکس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ہلری کلنٹن کے بیانات سن لیں کہ ہم اس کنٹینمنٹ پالیسی کا بنیادی حصہ رہے ہیں۔ انقلابات کو روکنے کے لیے، قوموں کی آزادیوں کو سلب کرنے کے لیے ہمیں استعمال کیا جاتا رہا، تو ہم آزاد کیسے ہوئے؟ تجارت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، معاہدات اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اپنے پڑوسیوں سے تعلقات اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے، تو کیا اس کو آزادی کہتے ہیں؟ میرے دوستو، یہ ہے آزادی کی صورتحال ہمارے پاس۔ انڈیویجول کو انڈیویجول سطح پہ کوئی آزادی حاصل نہیں ہے۔ اس کو آزادی نہ سمجھیں کہ اٹھ کے اسکول جانے کی آزادی ہے، اٹھ کے کالج جانے کی آزادی ہے۔ آپ کو کوئی آزادی نہیں ہے، مجھے کوئی آزادی نہیں ہے۔ ایک بچہ جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، اس دھرتی کا بیٹا یا بیٹی ہے، اس کا ایکول رائٹ ہے ٹو ایکسیس ایجوکیشن، معیاری ایجوکیشن تک اس کا حق اس کو دلانا یہ اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک طرف سرکاری اسکول ہیں جن کے اندر 80 بچوں پر ایک ٹیچر ہے، جن کے اندر ٹیچر ہیں تو فرنیچر نہیں ہے، اور بچوں کا کیا حال ہوتا ہے وہاں پہ؟ اکوپمنٹ وہاں نہیں ہوتا۔ مقابلے میں کیا ہے جی؟ بیکن ہاؤسز، ایچیسن اور بڑے بڑے ایسے ادارے، روٹ سکول سسٹم، جہاں پہ 50 ہزار کی فیسیں ہیں، جہاں پہ ایئر کنڈیشنز گاڑیاں بچوں کو چھوڑنے آتی ہیں اور ایئر کنڈیشنز گاڑیاں بچے کو پک کرنے آتی ہیں، جہاں پہ آڈیٹوریم اور جہاں پہ جو ہے ملٹی میڈیا سسٹم، اور جہاں پہ لاکھوں تنخواہ لینے والے ٹیچرز، اور وہاں پہ ایسے اکوپمنٹ ان کو میسر ہے، اس کے باوجود اگر وہ نہیں بھی پڑھتے تو جب وہ ایجوکیشن سسٹم سے نکلتے ہیں تو ساری بڑی سی بڑی پوزیشنز ان کے لیے جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں کہ جا کے ان کو وہاں پہ اس پہ بیٹھ جائیں۔ تو بتائیں یہ کیا رائٹ ہوا؟ پہلے دن سے ہی دے میک اس ہینڈیکیپڈ، وہ ہینڈیکیپ کر دیتے ہیں بچوں کو شروع دن سے۔ پہلے تو میٹرک تک ان کو انگلش نہیں آتی، اس کے بعد جو ہے پھر اس سسٹم کے جب حوالے ہوتے ہیں تو وہاں اتنا مہنگا ایجوکیشن سسٹم کہ اس تعلیم جس سے روزگار ملتا ہے، لاکھ روپے کا سمیسٹر ہے، 2 لاکھ کا سمیسٹر ہے، 5 لاکھ کے سمیسٹرز ہیں، کہاں سے ہمارے والدین جو ہے وہ ڈھونڈ کے یہ پیسے لاتے ہیں ہماری پڑھائی کے لیے؟ اس کو آزادی کہتے ہیں؟ یہ اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو
برابر سطح پر تعلیم دی جائے، چاہے وہ ایک پولیٹیشین کا بچہ ہے یا ایک مزدور کا بچہ۔ یہ رائٹ کس نے دیا کہ ان کے بچے اعلیٰ اداروں میں پڑھیں اور ایک مزدور، کسان، محنت کش، ٹیچر، انجینئر کے بچے جو ہیں وہ میڈیوکر اور بلو میڈیوکر اداروں کے اندر پڑھیں؟ یہ آزادی ہے؟ میرے دوستو، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا کہ یہاں مایوسی پیدا کی جائے، میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم جاگ جائیں، ہم اس چیز کو سمجھ جائیں کہ یہ آزادی نہیں ہے، یہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے کتنے لوگ آج چاہیں کہ آپ سیر سپاٹے کے لیے یورپ جانا چاہتے ہیں، امریکہ جانا چاہتے ہیں، آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، نیوزی لینڈ جانا چاہتے ہیں، جاپان جانا چاہتے ہیں، کینیڈا جانا چاہتے ہیں، یو ایس جانا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ عام معاشرے میں سے کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ اور یہ جو اپر کلاس ہے، یہ جو ایلیٹ کلاس ہے جس کا ابھی تک میں تذکرہ کر رہا ہوں، ان کو تو ویزا لینے بھی نہیں جانا پڑتا، ان کے ڈرائیور جا کے اپلائی کراتے ہیں، یہ آن لائن اپلائی کر دیتے ہیں۔ یہ ہم سے لوٹا ہوا ٹیکس کا پیسہ وہاں انویسٹر کے طور پہ دے کے انویسٹمنٹ ویزے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیسی آزادی ہے؟ آزادی تو یہ ہے، آزادی ان کے لیے ہے جو انٹرنیشنل سامراج کے غلام ہیں، جو ان کے جوتے اور تلوے چاٹتے ہیں، اور قوم غلام ہے۔ یہ باتیں صرف اس لیے کر رہے ہیں دوستو کہ ہم آزادی کے حقیقی مفہوم کو سمجھ جائیں۔ آزادی وہ نعمت ہے کہ جس کے میسر آنے کے بعد قوم کا ہر شہری فخر سے سر بلند کر کے چلتا ہے، اور اگر اس کی تذلیل کی جائے تو اس کے نتیجے میں وہ قوم جو اس ملک اس قوم کی تذلیل کرتی ہے، اس کو اس خطرے سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ یہ جنونی اور من چلے، اگر اس کی دشمنی مول لے لی تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور ہمارے اس عظیم وطن ان 2 نمبر لیڈروں کے ہاتھوں آئے روز پوری دنیا میں ذلت، پوری دنیا میں بے عزتی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں آگے سے؟ کتنے واقعات ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز جاتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے، اور سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ساری گزارشات یہاں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ یہاں سارے باشعور، یہاں سارے پڑھے لکھے، یہاں سارے مخلص، یہاں سارے اس وطن سے محبت کرنے والے، اس کے لیے دکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس چیز کو سمجھ جائیں۔ ان سے امید لگا کے نہ بیٹھیں۔ ان سے امید لگائیں گے تو یہی ہوگا جو 70 سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان کے تو سارے اثاثے وہاں پڑے ہیں، جس کے اربوں خربوں کے اثاثے ملک سے باہر پڑے ہوں، جنہوں نے آسٹریلیا میں جزیرے لیے ہوں، جنہوں نے پیزا کی کمپنیاں امریکہ اور یورپ میں کھولی ہوں، جن کے بچے یہاں سے باہر پڑھ رہے ہوں، جن کی فیکٹریاں اور جائیدادیں اور مکان ملک سے باہر ہوں، اور پھر ہم ان سے ہی توقع لگا بیٹھے ہیں کہ ملک کی قسمت بھی وہ تبدیل کریں گے۔ اور ہمیں گولیاں دی جاتی ہیں 10 لاکھ روپے سے میری بیگم نے ایک بزنس شروع کیا تھا اور اب 70 ارب ہو گئے ہیں۔ اتنا بیوقوف سمجھا جاتا ہے ہمیں۔ اور سیاستدان، بیوروکریٹ، ججز جو کہتے ہیں کہ ہم ڈیم پر بیٹھ کے پہرا دیں گے، اب کہاں ہیں؟ اور ہم بچوں کی طرح پھر بیل جاتے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو کہ جب سسٹم اور اس کے ادارے آپ کی مقننہ جو کہ قانون بناتی ہے، اور آپ کی انتظامیہ جو اس قانون پر عمل کرواتی ہے، جو کہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہے یا ملٹری بیوروکریسی ہے، اور پھر آپ کی عدلیہ، اس کے ججز جو اس پر نگرانی پر مامور ہیں، اور اس پر نظر رکھنے والے سول سوسائٹی کے افراد، صحافی اور یہ تنظیمیں اور NGOs، میرے دوستو یہ سارے اس حمام میں یہ سارے ایک جیسے ہیں، یہ سارے ملے ہوئے ہیں۔ آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں۔ مزدوروں کے حقوق کے لیے پروگرامات کیے جاتے ہیں PC اور شیرٹن ان ہوٹلز میں اور میریٹس میں۔ مزدوروں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے جو پروگرامات ہو رہے ہیں، یہ جو ہے یہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی بلڈنگز میں ہو رہے ہیں، تو یہ ان میں جو پروگرامات کر رہے ہیں یہ ہمارا کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اور یہ سیاستدان، یہ بیوروکریٹ، یہ ججز، یہ بڑے بڑے صحافی جو کروڑ روپے ایک ماہ کی تنخواہ لیتے ہیں،
اور یہ سول سوسائٹی کے نمائندگان، یہ NGOs، they are all part of this system. یہ تو اسی شاخ پہ بیٹھے ہیں، اس کو یہ کیوں کاٹیں گے؟ ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے تو ہمیں آزادی کا شعور حاصل کرنا ہوگا. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ آزادی ہمیں ان سے نہیں ملے گی. انہی کے خلاف تو آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے، پھر منت لے کے انہی کے پاس چلے جائیں. ان سے آزادی نہیں ملے گی میرے دوستو. ان سے قوم کو وقار ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. نئی ایک پارٹی بنا دی جاتی ہے اور پھر وہ سارے لوگ جو اور باقی پارٹیوں میں موجود ہوتے ہیں پھر ان کو سمن اپ کر کے اس نئی پارٹی میں ڈال دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے پچھلے سارے کرپٹ تھے جو اس میں آ گئے ہیں وہ سارے پاک ہو گئے. میرے دوستو پچھلے بھی اسی سسٹم کا حصہ تھے، یہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں. وہ بھی اسی سسٹم کے اندر مفادات لے رہے تھے، یہ بھی اسی سسٹم کے اندر مفادات لے رہے ہیں. اگر ہم نے اس سسٹم کو چینج کرنا ہے تو وی ہیو ٹو بلڈ اے نیو ڈیوائس فرام دا اسکریچ. ہمیں فرام دا اسکریچ ان لوگوں پر جو اس سسٹم کے ہاتھوں بکے نہ ہوں، اس سسٹم کے ہاتھوں استعمال نہ ہوئے ہوں، اس بہتی گنگا میں انہوں نے ہاتھ نہ دھوئے ہوں، ان کی لیڈرشپ پہ کیوں اعتماد کریں؟ ان کے لیے نعرے لگاتے پھریں، ان کے لیے چوکنگ کرتے پھریں، ان کے لیے بینرز اٹھاتے پھریں اور آخر میں ہماری تمام توانائیوں کا جو حاصل ہے وہ یہ کیش کر کے لے جائیں. If we want to do something، اور ہم نے اپنی اس عظیم مٹی، اس وطن عزیز کو حقیقی آزادی دلانی ہے تو ہمیں اس 2 نمبر سسٹم، اس 2 نمبر لیڈرشپ صرف سیاست میں نہیں میرے دوستو، بلکہ پورے سسٹم کے جو ناخدا ہیں، جو سارے مل کے اس سسٹم کے وسائل کو لوٹتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ جاگیردار ہوں، چاہے وہ سرمایہ ہوں، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ کرپٹ ججز ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، ان سے جان چھڑانے کے لیے ہمیں ایک ایسی نوجوان قوت جو کہ باشعور ہو، جو سسٹم کو سمجھتی ہو، جو اس سسٹم کے اداروں کو سمجھتی ہو، جو اس سسٹم کی ورکنگ کو سمجھتی ہو، جب وہ یہ علم لے کے اٹھیں گے، جب وہ یہ دیپ لے کے اٹھیں گے تو اس وقت ہمیں حقیقی آزادی حاصل ہوگی. اور میں آپ کو دوستو یہ گارنٹی کرتا ہوں، حقیقی آزادی کا جو نشہ ہے، قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم جس پر نعمت عظیم کرتے ہیں، ہم جس کو سب سے بڑی نعمت دیتے ہیں، ہم اس کو بین الاقوامی خلافت عطا کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کو ایسا نظام حکومت دیتے ہیں جو کسی کے جبر اور استبداد سے آزاد ہو. آزادی وہ نعمت ہے جس کا نشہ بغیر اس کے حاصل کیے اندازہ نہیں ہو سکتا. اس کو ان قوم کے افرادوں کو دیکھیں جو آزاد ہیں، جن کو ہمارے جیسے ملک میں ہاتھ لگانا بھی سسٹم کانپتا ہے اس سے. ان کو گرفتار کرتے ہوئے ان کو پسینہ آ جاتا ہے، گرفتار کر لیتے ہیں تو ادارے پہنچ جاتے ہیں ان کو چھڑانے کے لیے. یہ وہ نشہ ہے آزادی کا. 22 کروڑ قوم، 22 کروڑ افراد کی یہ قوم، جاپان کی آبادی 8 کروڑ ہے، ہم 22 کروڑ ہیں. خود سوچیں ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے. وسائل کے اعتبار سے ہم دنیا کے سب سے امپورٹنٹ ترین ایریا کے اندر موجود ہیں. جغرافیہ کے سٹوڈنٹ سے پوچھیں، یہ جو انڈین پلیٹ ہے، یہ یورویشین پلیٹ کو جہاں میٹ کرتی ہے اس کو ہمالیہ کہا جاتا ہے. Mineralogically speaking, we are sitting on some of the biggest mineral resources in the whole universe. ہمارے پاس معدنیات کی دولت سے ہم مالا مال ہیں. ہمارے پاس بہتے دریاؤں کی وہ دولت ہے کہ ہم 200,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں صرف ان سے. ہمارے پاس صرف اپنی قوم کو کھلانے کے لیے نہیں، سارے ساؤتھ ایشیا کو کھلانے کے لیے اتنی زمین ہے کہ ہم یہاں سے زراعت کی وہ چیز پیدا کر سکیں. ایک وقت تھا یہ آپ کا پنجاب پورے سب کانٹیننٹ کو خوراک فراہم کرتا تھا. ابھی چینی ختم ہو جاتی ہے، ہمیں خود منگوانی پڑتی ہے. گندم کا بحران کریٹ ہو جاتا ہے. واٹ از دس؟ تو میرے دوستو وسائل کی کمی نہیں ہے. جغرافیکلی وی آر سیٹنگ ان سچ اے اسٹریٹجک لوکیشن. ہم ایسی اسٹریٹجک لوکیشن پر بیٹھے ہیں کہ برزنسکی نے کہا تھا کہ اگر افغان جنگ کے اندر پاکستان ہم سے یہ مطالبہ کرتا کہ پورے پاکستان کو 2 انچ موٹی سونے کی چادر سے ہم لپیٹ دیتے تو ہم ان کا یہ مطالبہ بھی مسترد نہیں کر سکتے تھے. لیکن ہم اپنی قیمت اتنی کم لگاتے ہیں کہ شرم سے سر جھک جاتا ہے.
एजेंटी भी करनी थी तो कीमत तो लगाएं, कीमत भी नहीं लगानी आती। कि वो वॉर, आइडियोलॉजिकल वॉर, जहां दुनिया में हैं ही दो कैंप्स, एक जो है सोशलिस्ट कैंप है और एक सरमायादारियत का कैंप है, और सरमायादार दुनिया के नाखुदा उनके तस्वुर से कांपते हैं कि कहाँ पहुँच गए, हमारे सर पे चढ़ा हैं, और उनके लिए एजेंट का रोल हम प्ले कर रहे हैं, और फिर कीमत भी इतनी कम लगाते हैं कि आज कहाँ बैठे हुए हैं। गुलामों का यही ज़हन होता है। आपको एक अजीब सा वाक़या बताता हूँ। ये जो स्वात है हमारा, ये पहले आपको पता है कि ये एक एमरेट थी, ये एक रियासत थी, वाली स्वात इसके सरबराह हुआ करते थे। जब पाकिस्तान में इसकी शमूलियत का टाइम आया ना, तो उसने जो है वो एक दीन घराने से उसका ताल्लुक़ था, ज़ाहिर बात है मुसलमान था, उसकी इस हवाले से रग़बत भी थी। उसने सब मसाजिद के इमामों को इकट्ठा किया। उसने कहा देखिए मैं रियासत पाकिस्तान से मुआहदा करने जा रहा हूँ, वी आर गोइंग टू हैंड ओवर द स्वात टू द फेडरल गवर्नमेंट, या अब ये सूबे का हिस्सा बन जाएगा। मैं इस वक्त मेरे पास बारगेनिंग चिप भी है, इस वक्त मैं बहुत सारी कंसेशंस ले सकता हूँ। आप मुझे बताएं आपके लिए मैं क्या कंसेशंस ले लूँ। अब उन सारों ने आपस में कंसल्ट किया, और ये सच्चा वाक़या है, ये सच्चा वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने आपस में कंसल्ट किया, और फिर उसको बादशाह कहते थे ना, पश्तो में बादशाह को कहते हैं। जब उनके पास गए तो उन्हें कहते हैं बादशाह साहब हमारी मस्जिद में लोटे नहीं। मैं ये उनकी कोई तस्दीक के लिए बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो है वो मेंटल लेवल की बात कर रहा हूँ कि आके उन्होंने क्या कहा जी हमारी मस्जिद में कि नहीं आप सरकार से हमें लोट। उसने सर धुना, और फिर उसने जो है वो कहा ठीक है जी आप लोग जाएं। उसने फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ गवर्नमेंट से मसाजिद के लिए बिजली फ्री करवा दी, जो और चीज़ें उसके पास थी वो अपना विजन जो उसका था। लेकिन जब विजन ना हो तो फिर ये होता है। तो मेरे दोस्तों एक अजान हो जाए फिर बात करें। विजन ब्रॉड नहीं रहता। गुलाम का क्या विजन होगा? जो कुएं का मेंढक है उसको कुएं का मेंढक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने सारी उम्र उस कुएं में गुजारी होती है। वो समझता है कि सारा यूनिवर्स, सारी दुनिया यही कुछ है। तो मेरे दोस्तों हमें अपने विजन को ब्रॉड करना है। ये जो हमारे सरों पे बैठे हैं ये गुलाम हैं। इनसे ये तवक्को करेंगे कि ये आंखों में आंखें डाल के जिनकी ये गुलामी कर रहे हैं, जिनके हाँ इनके वसाइल यरगमाल हैं, जिनके सामने जाके ये दुम हिलाते हैं, जिनके सामने जाके दे वैग देयर टंग्स, इनकी ज़ुबानें बाहर निकल आती हैं, कि हम इनसे ये तवक्को करेंगे कि उनकी आंखों में आंखें डाल के हमारी कौम का हक मांगेंगे। कितनी बेशर्मी की बात है जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हमारे वजीर आज़म कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। इस खबर का गर्दिश करना ही कितनी ज़िल्लत की बात है। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दुनिया में तो हमारी परसेप्शन यही है ना। व्हाट हैव वी डन टू चेंज दिस परसेप्शन? तो मेरे दोस्तों हमने वो इज्तिमा पैदा करना है, हमने अफराद की वो इज्तिमाइयत पैदा करनी है, हमने नौजवानों की वो ताकत पैदा करनी है कि जो इन पर भरोसा न करें, जो अपने कुव्वत बाजू पर भरोसा करें और कड़ी से कड़ी मिलाते चले जाएं, और वो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करें कि 1 से 2, 2 से 4, बल्कि 1 से 4, 4 से 16, 16 से ये है न्यूक्लियर रिएक्शन। दिए से दिया चलाते चले जाएं और आज़ादी की जोत नौजवानों के दिलों में जगाते चले जाएं और उसको एक दूसरे के साथ जोड़ते चले जाएं। और एक दिन वो आए कि जो क़यामत का दिन हो, और जो इनके लिए क़यामत हो और कौम के लिए एक नेमत और आज़ादी का दिन हो। वो दिन ना हो कि जिसके बारे में हबीब जालिब ने कहा था जब हमारे वतन आज़ाद हुआ, सो कॉल्ड आज़ादी, और वो वहाँ से चले तो कहते हैं कि वतन को छोड़ के जब हम चले थे हमारे दिल में क्या क्या वलवले थे। ये सोचा था हमारा राज होगा, सरे मेहनत कुशां पे ताज होगा, न चाटेंगी हमारा खून मशीनें, बनेगी रश्क जन्नत ये ज़मीनें, लुटी हर गाम पर उम्मीद अपनी, मुहर्रम बन गई अरी। मेरे दोस्तों हमने वो इंशाल्लाह इज्तिमाइयत पैदा करनी है जिसने इस कौम की कश्ती को इस गर्दाब से निकालना है और इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी मुयस्सर दिलानी है। और हम फ़ख्र से दुनिया की आज़ाद कौमों के अंदर एक आज़ाद कौम के तौर पे सर फ़ख्र से बुलंद कर चलें इंशाल्लाह।